بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو ایک حدیث گزری تھی لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، آپ نے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے افضل جہاد یہ کہ تم حج کرو، حج مبرور۔ جب خواتین یہاں سے حج کے لیے جاتی ہیں تو بہت سارے علماء، بہت سارے نیک لوگ وہ ان کو حرم شریف نہیں جانے دیتے، کہتے تمہارے لیے افضل یہ کہ تم ہوٹل میں رہو۔ ہوٹل میں تو وہاں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو وہ گھروں میں وہاں ہوٹلوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی بجائے بہتر یہ کہ ان کو حرم شریف جانا چاہیے۔ اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو احکام ہوتے ہیں، ان کا تعلق تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں سے آپ اتنی محنت کر کے وہاں لے کر گئے اور وہاں جا کے ہوٹل میں بٹھا دیا اور وہ سارے دن وہاں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی بجائے ان کو حرم میں، تو اس میں دیکھیں کہ کیا ہوٹل میں بیٹھنا افضل ہے یا حرم میں بیٹھنا افضل ہے۔ اور حرم میں بیٹھیں یعنی ہوٹل میں بیٹھیں اور وہاں مختلف چیزیں دیکھتے رہیں یا غلط سلط کام کرتے رہیں موبائل پہ، اس کی بجائے حرم میں جا کر بیٹھیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو یہ خاص طور پہ علماء کرام سے یہ شکایت میں دیکھتا ہوں کہ وہاں اپنی خواتین کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، لیکن خواتین کی دین کی کیسے آپ خیال رکھیں گے؟ تو اگر خواتین کے دین کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ حرم میں جا کر بیٹھیں، کوئی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کو دیکھیں، یا یہ افضل ہے کہ وہ حرم کی بجائے ہوٹل میں بیٹھیں اور وہاں کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری بات ہے کہ مسجد نبوی میں تو صحابیات جاتی تھیں، تو اصل تو یہی تھا کہ مسجد میں خواتین جائیں، لیکن فتنے کی وجہ سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اگر فتنہ ہوٹل میں ہو اور حرم میں نہ ہو، اگر فتنہ ہوٹل میں ہے اور حرم میں تو نہیں ہے تو ان کو حرم لے جانا چاہیے۔ لاہور کیمپس میں جو مسجد ماشاءاللہ بنی ہے تو وہاں خواتین کے لیے بھی ہم مستقل جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ مین روڈ ہے نا وہاں، تو روڈ سے گزرتے ہوئے جیسے مسافر لوگ ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو خواتین کو بھی تو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے آپ حضرات ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں جب خواتین ساتھ جاتی ہیں سفر میں، خود نیچے اتر کے ہوٹل پہ جا کر چائے پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کر لیں گے، خواتین کو نہیں پوچھتے۔ ایسے ہی ہے نا، وہی خواتین کا بھی تو ان کو ہو سکتا ہے ان کو بھی تقاضا ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خاتون تھی نا جو مسلمان ہوئی تھی، ایوان ریڈلی، تو اس نے کہا کہ مجھے سب باتیں بہت پسند آئیں افغان طالبان کی، لیکن یہ کہ جب مجھے جلال آباد سے کابل لے کر جایا جا رہا تھا تو راستے میں وہ لوگ نیچے اترے، انہوں نے کچھ چائے وائے بھی پی، تقاضے وغیرہ بھی پورے کیے، تو مجھے انہوں نے بالکل بند رکھا ہوا تھا، مجھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے یہ اشکال کیا۔ تو ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں، علماء ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کلچر سے زیادہ دین کا اور شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے پوچھا کہ دلنی علی عمل یادر الجہاد، ایسا عمل مجھے آپ ارشاد فرما دیں جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، مجھے نہیں معلوم، نہیں ہے ایسا کوئی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت جب اس شخص نے یہ سوال کیا، اس کے لیے، اس شخص کے لیے، یا اس وقت جو حالات تھے، جہاد کے حالات تھے، جنگ کی ضرورت تھی، تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا گیا کہ جب بھی کوئی صحابی پوچھتا ہے اس کے جواب میں مختلف جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یا شخص کا اختلاف ہوگا یا وقت کا یا موقع ایسا ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور مسلسل نماز پڑھتے چلے جائیں، بیچ میں کوئی وقفہ نہ کریں، تسلسل کے ساتھ مسلسل نماز پڑھیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں تو بیچ میں کہیں ناغہ نہ کریں، مسلسل روزے رکھیں۔ تو پوچھا من یستطیع ذلک، ان کہا کہ نہیں اتنی کس میں استطاعت ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کی حد تک ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے تک ثواب ملے گا، لیکن مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک اس کا پورا مکمل وقت اس کا وہ جہاد میں شمار ہوتا ہے۔ اور مجاہد کا گھوڑا جس میں وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو جتنے بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آگے بخاری شریف کی روایت اس میں بھی آئے گی کہ اس کا بول و براز ہے، گھوڑے کا بول و براز، وہ بھی مجاہد کے نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ حکمرانوں کو نصیحت کیسے کی جائے۔ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ حاکم کے، ظالم کے منہ پہ کلمہ حق کہنا، یہ بھی افضل الجہاد ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے تو بڑی محنت سے ہم نے تیار کیا تھا کئی سال پہلے۔ یہ اسی پر تھا کہ ہمیں احتجاج کیسے کرنا چاہیے، اپنا مطالبہ حکومتوں سے کیسے منوانا چاہیے۔ تو یہ 81 صفحے کی ایک ڈاکومنٹ ہے،
اس میں پورا بتایا گیا ہے کہ جب آپ احتجاج کریں تو اس کو کس طریقے سے آپ کو منظم کریں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اس کے اہداف کیسے طے کرنے چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس ڈاکومنٹ کو آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کے مطابق کریں تو میرے خیال ہے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ ہمارا طریقہ ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم دھمکیاں دینا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، اس سے کام خراب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی حنیف یہاں تشریف رکھتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو جو لوگ کاروباری ہیں وہ اپنے مارکیٹنگ کے لیے کس طریقے سے اس کو مرتب کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور لوگوں کو کسٹمر بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں تک اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا اور اپنے مطالبات پورے کروانا۔ اگر آپ استقبالیہ میں ایسے آدمی کو رکھ دیں جو آتے ہی لوگوں کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، دھمکیاں دے، کوئی آپ کا گاہک بنے گا؟ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور مجھے بار بار کہتے ہوئے بہت زیادہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء ہی خیال نہیں رکھیں گے اور ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے جیسے دنیا پوزیشن کرتی ہے یورپ میں، امریکہ میں، دوسری جگہوں میں، تو ایک عالم دین میں دوسرے میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ کو تو اپنا پیغام، اپنا مطالبہ اس سلیقے کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو مخالف ہیں آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے ذاتی مفادات نہ ہو، پیسے کی بات نہ ہو، عزت کا مسئلہ نہ ہو، نفسانیت نہ ہو اس میں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا مطالبہ کتنا جلدی پورا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان میں غیر ملکی طلباء کا 15-20 سال سے مسئلہ خراب تھا۔ جنرل مشرف نے 2003 میں غیر ملکی طلباء کے داخلے، ان کے ویزے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد احتجاج ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، لیکن ایک میٹنگ جو الگ سے کی جنرل باجوہ کے ساتھ، تو اس پہ وہ تیار ہو گئے۔ ان کو ہم نے سمجھایا کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ہزاروں طلباء یہاں سے دین پڑھ کر جا رہے تھے اور وہ پاکستان کے سفیر تھے، تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ درس انضامی کتنے سال کا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ تو 9 سال کا ملٹیپل ویزے کا قانون بنوا دیا انہوں نے کہ جو بھی درس انضامی پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو 9 سال کا ملٹیپل ویزا ملے گا۔ اور اس وقت میں کچھ جامعہ بنوریہ میں ماشاءاللہ 600-700-800 غیر ملکی طلباء پڑھ رہے ہیں، اور رائیونڈ میں بھی 1000-1200 میں خلف وہاں بھی ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا احتجاج کا طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں پورا بتایا ہے کہ آپ کو اپنا احتجاج کرنا یا اپنا مطالبہ کرنا ہے تو اس کو کیسے، اس کی منصوبہ بندی کیسے کریں، اس کے اہداف کیسے طے کریں، اس کے لیے تشکیلات کیسے کریں، اس کے لیے طریقہ کار کا اختیار کریں، اور وہ کتنی جگہ ہیں جہاں آپ اپنا احتجاج کروا سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، میں ان سے کہہ دوں گا مولانا عبد المنعم صاحب آپ لوگوں کو دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو اصل چیز فالو اپ ہے۔ آپ نے بات کر دی، ملاقات ہو گئی، درخواست جمع کرا دی، انہوں نے کہہ دیا بہت اچھی بات ہے ہم کریں گے، تو فالو اپ اگر نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ فالو اپ سمجھتے ہیں نا، تعقیب، دوبارہ پوچھیں، جواب دہی، تو اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ تمام اداروں کے نام ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کس قسم کا کام ہے تو آپ وزیر اعظم کو کیسے خط لکھیں گے، صدر کو کیسے خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، ہوم سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کو، مختلف جگہوں میں تھانہ کچہری کو کیسے دیکھیں گے۔ یہ بہت زبردست قسم کی ایک ریسرچ ہے جو ہمارے یہاں کے حساب سے بنائی گئی، تو چونکہ اس کی سافٹ کاپی موجود ہے تو یہ آپ حضرات کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی تو شاید آپ پورا اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جب آپ احتجاج کے لیے آپ کا ارادہ ہو نا کسی وقت میں اگر میرے خلاف بھی احتجاج کریں گے تو اس کے مطابق کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس میں اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی چیز پاکستان کے آئین کے خلاف نہ ہو، اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا رد عمل ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے لیے ناقابل قبول ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، جس آدمی کو استطاعت نہ ہو، تو استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رد عمل کا تحمل نہ ہو، کہ آپ کوئی بات کریں تو اس کا جو رد عمل ہوگا سامنے حکومت کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، اگر آپ کے اندر اس کا تحمل نہیں ہے تو پھر آپ زبان سے کہیں، زبان سے اگر آپ کہیں گے تو اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا جو آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، تو پھر آپ تغییر بالقلب کریں۔ اس میں دیکھیں جو عنوانات ہیں، درپیش مسائل اور چیلنج، حقوق اور مقاصد کے تحفظ کے طریقے، پرامن احتجاج کی نوعیت اور مقاصد، اور یہ اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے کہ ان کو پورا اس کو سمجھانا بتانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس میں جلسے جلوس کی بھی بات کی گئی ہے، بہت سارے طریقے ہیں اس میں جو لکھیں گے، تو خاص طور پہ ہمارا تو آج کل زیادہ تر
اسی پر زور ہوتا ہے کہ احتجاج کیسے کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے. آگے چلیں تھوڑا سا انشاءاللہ. اس میں پورا ایک گراف بھی دیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی بڑا احتجاج شروع کریں، کوئی بڑا آپ کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، تو اس کو کیسے، اس کے لیے کس طریقے سے آپ کو اس کی تشکیلات کرنی چاہیے. اور تھوڑا آگے چلیں، اور آگے چلیں. اس میں لکھا ہے پرامن احتجاج کی 10 قسمیں، تو اس کی بھی آگے تفصیل ہے. تھوڑا آگے چلیں، یا پھر اسی دھمکیوں پہ آئیں گے. اب وقت بھی ضائع ہوتا ہے، گلا بھی بیٹھ جاتا ہے، مایوسی بھی پھیلتی ہے. اگر آپ سلیقے سے کام کریں تو جتنے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں پاکستان میں، تو اتنے مواقع کسی بھی ملک میں نہیں. جتنی آزادی اللہ نے ہمیں پاکستان میں عطا فرمائی ہے، مدارس کو، دین کو، مذہبی جماعتوں کو، دینی تحریکوں کو، اتنا کسی ملک میں، دنیا میں کہیں بھی نہیں. اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو پاکستان کا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، مفتی اعظم، وہ ایک مؤذن کے برابر بھی وہاں کام نہیں کر سکتے. اس کہیں کہ سیدھا روح چلے اور جا کر وہاں طواف کریں، عمرہ کریں، واپس جائیں. کوئی آپ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ جا نہیں سکتے وہاں. تو پاکستان میں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی دی ہے، اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. فکفرت بانعم اللہ، ناشکری جب انسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دیتے. دوسرا مسئلہ تھا خروج کا، کہ جب آپ نے ریاست کے بارے میں سمجھ لیا کہ ریاست کی کیا ہمارے دین میں اہمیت ہے، اور ریاست کی جو جائز قوانین ہوتے ہیں، جائز احکام ہوتے ہیں، جو آئین کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، یا شریعت کے خلاف نہ ہوں، انتظامی احکام ہوتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ دیگر جو دین کی امور ہوتے ہیں. اور ان کی نافرمانی کرنے سے گناہ بھی ہوگا، اور جس درجے کی آپ نافرمانی کریں گے اسی درجے کا گناہ ہوگا. تو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، قانون توڑنے پر لوگ فخر کرتے ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. اور یہی لوگ جو ریٹ توڑنے پر فخر کرتے ہیں اور ہیرو بنتے ہیں، جب وہاں یورپ میں جاتے ہیں تو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل بندے بن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے ملک میں ریٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور کفار کے ملک میں تو اتنی ہماری زندگی میں تضاد ہے. ہم جو کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی آپس میں موازنہ نہیں. اور اگر حکومت غلط کام کرے تو اس کو روکنے کے لیے پوری تفصیل میں نے بتائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ حکمران کو نصیحت خلوت میں کریں، اس کا ہاتھ پکڑ کے الگ لے جائیں، تنہائی میں اس کو سمجھائیں. اگر تنہائی میں اس کو نہ سمجھ رہا ہو، پھر آپ لوگوں کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں اور منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کہنے کا طریقہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور مظلوم کو اجازت، مظلوم کو اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ لعن طعن کر سکتا ہے، وہ اپنا بھڑاس نکال سکتا ہے، اس کو آپ منع نہیں کر سکتے. لیکن ہتھیار اٹھانا، قانون ہاتھ میں لینا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ یہ اب ہماری بحث ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خروج، یعنی حکومت کے خلاف مسلح خروج، ہتھیار اٹھا کر حکومت سے لڑنا، چاہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ہو کہ حکومت کے ذمے کوئی کام تھا، حکومت نے وہ کام نہیں کیا، تو آپ اپنے طور پہ اس کو نافذ کر رہے ہیں، اس حد کو نافذ کر رہے ہیں، اس قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں اس کی. اور حکومت کے بارے میں تو آپ کو اشتباہ ہوگا، لیکن مدرسے میں کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اپنے مدرسے میں کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی استاذ جو مدرسے کا نظام ہے، اگر وہاں کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے تو خود بخود کارروائی کر سکتا ہے؟ خود نہیں کر سکتا نا، تو ملک میں کیسے کرے گا؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے. علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کا جو والی ہے، مقتول کا ولی، وہ قاتل سے خود قصاص نہیں لے سکتا، یہ حکومت لے گی. اپنے طور پہ کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے طور پہ قصاص لے لیا، مقتول کے ولی نے قاتل کو قتل کر دیا، تو اس کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ واقعتاً قاتل تھا. اگر گواہوں سے اور شرعی دلیل سے وہ ثابت نہ کر سکا، قاتل کا قتل ثابت نہ کر سکا، تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. بات سمجھنے؟ اور اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ اپنے طور پہ قتل کر دیں، تو پھر تو ایک فساد اس میں پیدا ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جیسے ناموس رسالت کے واقعات ہوتے ہیں، ناموس صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں، یا اور توہین کی چیزیں ہیں، تو اس میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ حکومت کرے گی. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں دیوبندی بریلوی کے جھگڑے، شیعہ سنی کے مسائل، اور ایک دوسرے پر کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ گستاخی کرتا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ مناظرے ہوتے ہیں. اور اس وقت میں جو پاکستان میں جو
FIR کٹی ہوئی ہیں تو 10 سے 15% وہ ہیں جو غیر مسلموں کے خلاف ہیں، 85% وہ ہیں جو اپنے ہی آپس کے خلاف۔ تو اگر آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس قانون کو نافذ کر سکے، تو سارے ایک دوسرے کو ماریں گے پکڑ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پوسٹ دیکھ لی سوشل میڈیا پہ کہ فلاں نے گستاخی کی ہے، اس کے بعد فوراً اس کے گھر پہ چڑھائی کر دی، پھر وہاں پوری بستی کو جلا دیا۔ یہ بالکل حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے نام پہ آپ کی نافرمانی کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو غیر مسلم ہے اور وہ کسی عہد کے ساتھ رہ رہا ہو، نیشنلٹی ہے اس کے پاس اسلامی ملک کی، یا ویزے پر آیا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے، قتل کریں گے، تو فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کا دعوے دار ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے مناظروں کا، چیلنج کرنے کا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ ہم دیتے ہیں کہ ہم خود کر لیں گے جا کر۔ ابھی بڑے بڑے جلسے ہوئے لاہور میں، کراچی میں، بعض علماء نے صاف کہا کہ اپنے طور پہ ہم یہ کر لیں گے۔ یہ کیسے جائز ہے؟ اگر ہم علماء ہی اتنے زیادہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو مشتعل کریں گے، تو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی شرائط ہیں، قانون ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت کو کب گرا سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 شرطیں۔ حکومت کے خلاف مسلح ہتھیار اٹھانا، اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ کفر بواح ہو، جو حکمران ہے وہ کفر بواح کا ارتکاب کرے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی دین کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دینا جو قطعی بھی ہو اور بدیہی بھی ہو۔ ایسا اسلامی حکم جو قطعی ہو اور بدیہی ہو۔ قطعی کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ اس کا ثبوت بھی یقینی ہو، جس کا تعلق تواتر کے ساتھ ہے، اور ثبوت کے ساتھ اس لفظ کی جو اس معنی پر دلالت ہے وہ بھی قطعی ہو، پھر جا کر اس کو قطعی کہیں گے۔ اگر ثبوت میں شک ہے یا اس کی دلالت میں، لفظ کی دلالت میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، اس کو قطعی نہیں کہیں گے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قطعی کس کو کہتے ہیں؟ جو ثبوت کے لحاظ سے اور دلالت کے لحاظ سے قطعی۔ دوسرے نمبر پہ اسی میں یہ کہ وہ بدیہی بھی ہو، کہ اس کا دین کے اندر ہونا سب کو پتہ ہو، عوام خواص کو، کہ یہ دین کا حکم ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قطعی تو ہے لیکن بدیہی نہیں ہے، یا بدیہی ہے لیکن قطعی نہیں ہے، تو اس کے انکار کو بھی تکفیر نہیں آپ کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے روایات ہیں، روایات عشر، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، تو ملک یوم الدین بھی متواتر ہے۔ جیسے مالک یوم الدین یقینی ہے، قطعی ہے، ایسے ہی ملک یوم الدین بھی روایات متواترہ میں سے، لیکن بدیہی نہیں ہے۔ عام جگہوں میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب قرآن تو صحیح پڑھیں، یہ ملک نہیں ہے، مالک یوم الدین۔ تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو بدیہی ہو، لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہو لیکن اس کا ثبوت قطعی نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ وہ چیز جس کا انکار کر رہا ہے وہ قطعی اور قطعی بھی اور بدیہی بھی۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ تکفیر کے ہاں، ہمارے ہاں تو ایک ہی اصول ہے کہ جو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی، اور جس چیز سے تصدیق قلبی کا انکار ہوگا تو وہ کفر ہوگا۔ بس ایک ہی چیز ہے ہمارے یہاں، تصدیق قلبی سے ایمان ہوگا، اور دل سے جب انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو سلفی حضرات ہیں سعودی عرب وغیرہ میں یا اور، تو ان کے ہاں 10 چیزیں ہیں، 10 نواقض ایمان۔ ہمارے ہاں تو ایک ہے، ان کے ہاں کتنے؟ 10۔ ان کے ہاں تحکیم بغیر ما انزل اللہ، یہ بھی نواقض میں شامل ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک وہ بتایا تھا نا، تو وہ یاد رکھیں کہ تحکیم بغیر ما انزل اللہ کو اگر مطلقاً آپ یہ قرار دیں گے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، غیر ما انزل اللہ یعنی کوئی بھی فیصلہ کسی نے کیا جو خلاف شریعت تھا، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا، تو میاں بیوی آپس میں روزانہ ہی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں فیصلے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مدرسوں میں، اس کو فسق کہیں گے، اس کو تکفیر نہیں کرے گا۔ ایسی تقنین بغیر ما انزل اللہ، قانون سازی کرنا۔ اگر کوئی حکمران یا اسمبلی یہ سمجھتی ہے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم قانون سازی کو دوسری کر رہے ہیں، تو اس کی بھی تکفیر نہیں کر سکتے آپ۔ یہ فاسق کہیں گے، اس کو تکفیر آپ نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسی الولا والبراء، یہ بھی مشہور ان کا وہ ہے کہ اگر کفار سے جو آدمی دوستی کرتا ہے، اور دوستی بھی ایسی جو ممنوع ہو، تعلقات کو آپ دوستی نہیں قرار دیتے۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کو دوستی بناتے ہیں نا۔ تو اگر کاروبار کر رہے ہیں کفار کے ساتھ، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا آنا جانا ہے کہ اور
تو اس کو دوستی نہیں کہتے. دوستی کا مطلب ہے کہ دل کے اندر آپ کی دوستی ہو. تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کفر نہیں کہہ سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ. وہ ایک صحابی تھے جو بدر میں حاطب ابن بلت، تو ان سے تجدید ایمان تو نہیں کروایا گیا. وہ مشرکین مکہ کو اطلاع دینے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں ان کے بچے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا. تو ان سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کے ایمان کی تجدید کریں. تو تعلقات یا ان سے ایسی دوستی رکھنا جس سے ان کی طرف رجحان ہو یا ان کو مخبری کرنا، اس سے تکفیر نہیں کر سکتے. تو قطعی اور بدیہی چیز کا انکار کرنا، اس سے آپ تکفیر کریں گے. تو آپ اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لیں کہ جب بھی تکفیر کا مسئلہ اٹھے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے اس کو کہ قطعی ہے یا نہیں، اور قطعی کے ساتھ بدیہی بھی ہے یا نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تکفیر کے مسئلے میں مجھے بھی کئی مسائل میں اشتباہ تھا، لیکن مفتی شفیع صاحب، حالانکہ حضرت کے خلیفہ تھے، مرید تھے حضرت کے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تکفیر کے اوپر، تو وہ اتنی زبردست ہے تو اس کو ضرور پڑھ لیں. کسی پہ فتویٰ جڑنے سے پہلے، کسی کو دار اسلام سے خارج کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ لیں. تو جیسے آپ احتجاج کی یہ ڈاکومنٹ پڑھیں گے نا، تو اس سے زیادہ وہ ضروری ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ احتیاط تکفیر میں کی جاتی ہے. تکفیر آخری مرحلہ ہوتا ہے، تو جتنی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اتنی لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. دوسری شرط یہ کہ حکومت کفر بواہ، ایک تو کفر ہو اور دوسرے بواہ ہو، یعنی کفر کا ارتکاب کھلم کھلا ہو. کسی نجی مجلس میں اگر کسی حکمران نے کفریہ کلمہ کہا ہے یا کفریہ نظریے کا ارتکاب کیا ہے، وہ کفر تو ہے لیکن بواہ نہیں. تو بواہ ہونا ضروری ہے. اور یہ لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ ہاں اگر تم دیکھو کہ حکمران نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی ہم احتجاج ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی جلدی ہم لوگوں کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں غصے میں آ کر. ایک مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے، میں نے خود سنا ان کی تقریر میں نے سنی کہ جو آدمی ٹی وی دیکھتا ہے، پنجاب میں بہت 30-40 سال پہلے کی بات، تو ٹی وی جو آدمی دیکھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بہت سخت بات نہیں کی، آپ فاسق کہہ دیں، حرام کہہ دیں. ان کا کہ میں نے احتیاطاً تکفیر کی. احتیاطاً تکفیر، حالانکہ الٹا مسئلہ ہے کہ احتیاطاً تکفیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علینا والا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان. کہ کھلم کھلا انہوں نے کفر کیا ہو اور تمہارے پاس اس پہ دلیل قطعی موجود ہو. برہان یقینی دلیل کو کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا ہے، سوشل میڈیا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں میں بہت شعور آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نوجوان تو شعور اور شور میں فرق ہے. شور ہے یہ سوشل میڈیا کا، شعور اس کو تھوڑی کہتے ہیں. تو دوسری ہے کہ استطاعت بھی ہو، حکومت کو گرانے کی آپ کے پاس استطاعت بھی ہو، اتنی طاقت ہو کہ آپ اس حکمران کو جس نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے اس کو ہٹانے کی آپ کے پاس طاقت ہو. اور اگر طاقت نہیں ہے، اگلے دن پھر جیلوں میں بیٹھے ہوں اور پھر دوبارہ انہی سے درخواست کر رہے ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ریاست کے اندر اس کی سول نافرمانی یا انارکی پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر آپ کفر بواح کا ارتکاب کیا ہے حکمران نے اور آپ کے پاس طاقت ہے گرانے کی لیکن سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، حکومت تو گرا دی آپ نے، جیسے ابھی عراق میں ہو رہا ہے، جیسے لیبیا میں ہو رہا ہے، جیسے یمن میں ہو رہا ہے، صومالیہ میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے. تو وہاں لوگ یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن گرانے کی طاقت ہوتی ہے، وہ گر گیا. لیکن اس کے بعد وہاں جو افراتفری ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے، اور کچھ چیز محفوظ نہیں ہے. تو یہ 3 شرطوں سے پھر آپ کو اجازت ہے مسلح خروج کی. باقی وقت میرے خیال سوالات کے لیے کر لیتے. میں نے ضیاء الحق کا زمانہ دیکھا بہت اس کے ساتھ اچھے طریقے سے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق مرحوم وہ واقعتاً شریعت نافذ کرنا چاہتے
اور جو بھی ان کے پاس جو طریقہ کار ہو سکتا تھا طاقت استعمال کرنے کا، ادارے بنانے کا، قانون سازی کا، آئین میں تبدیلی کرنے کا، علماء کرام کو آگے لانے کا، وفاق المدارس کی سند کو جو AA کے برابر قرار دیا، وہ بھی اسی نیت سے انہوں نے کیا تھا ساری۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آرمی چیف بھی تھے، صدر بھی تھے اور مذہبی آدمی بھی تھے۔ وہ موقع ہمارے ہاتھ سے میرے خیال میں نکلا ہے، تو ان پر کسی کو یقین نہیں، اعتماد نہیں آیا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی مثبت سوچ بھی رکھیں۔ تو جب آپ اس کو انصاف کی بنیاد پہ میز پہ رکھیں گے نا، اسٹیک ہولڈر کتنے پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے حوالے سے کس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس میں حکومت ہے، فوج ہے، اپوزیشن ہے، بیوروکریسی ہے، اور پھر علماء کرام ہیں، اور چیلنجز کیا ہیں، باہر سے کتنے پریشر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اس پہ بات کرنی چاہیے۔ صرف ایک جلسہ سن کر، یہ ایک کسی کی تقریر سن کے یہ فیصلہ کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ اور جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ جہاں حکومتیں نہیں چاہتی تو وہاں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم بھی اس کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے۔ اگر کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر تو ہو سکتا ہے۔ جو ساتھی مالاکنڈ کے ہیں، تو مالاکنڈ میں نظام عدل تو قانون پاس ہوا ہے، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ ایسی بلوچستان میں 16 اضلاع میں سول جج اور ایک عالم دین دونوں برابر ہیں، اختیارات کے ساتھ بھی اور سہولتوں کے ساتھ بھی، گریڈ کے اعتبار سے تنخواہ ہر چیز پوری ہے۔ 16 اضلاع، اس پہ کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور کسی ایک کو ذمہ دار قرار دے کر اپنے آپ کو بری کرنے کی بجائے ہمیں سب کو اپنی غلطی ماننی چاہیے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جیسے یہ بھی اسلامی ذاتی کونسل کا ہوا ہے، تو میں بھی جا رہا ہوں اسلام آباد، وہاں تو میں اپنے آپ کو وہاں پیش کروں گا، جو بھی متعلقہ ادارے ہیں یا مولانا فرمان صاحب ہیں، جو لوگ بھی ہیں، کہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، جامع ترسیح سے کیا چیز آپ کو چاہیے، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم اس پہ جھگڑ لیتے ہیں کہ مسٹروں کا قصور ہے، وہ کہتے ہیں ملاؤں کا قصور ہے، اسی میں جھگڑا، وہ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اس کی بجائے مطلب کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ ضیاء الحق نے جب یہ اعلان کیا تو ضیاء الحق کو قادیانی بنا دیا گیا۔ آپ لوگ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ ہیں، بعد میں اس بیچارے کو قادیانی بنایا گیا، اور پہلے کہا گیا کہ قادیانی نواز ہے، پھر نہیں، سیدھا کہو قادیانی، تو وہ اپنی جو ہے نا وہ کلمہ ہی پڑھتا رہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ یہ بھی تو غلط ہے، بہت زیادتی کی بات ہے۔ کسی مسلمان کو آپ کافر کہتے ہیں، قادیانی بنا دیں، ایسے ہی، جبکہ وہ ضیاء الحق جو تھے وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے۔ مفتی رشید احمد صاحب، حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا نذیر احمد صاحب، مولانا خیر محمد صاحب، یہ سب ایک خاندان ہے، سارا ضیاء الحق ایک خاندان ہے، اور وہ بہت پکے ٹکے مسلمان تھے، اور ان کی ہمشیرہ جامع اشرفیہ میں رہتی تھی۔ جب ہم پڑھتے تھے جامع اشرفیہ میں تو ان کی ہمشیرہ وہیں آگے رہتی تھی، لیکن اس کو ایسا بنایا کہ اس کو قادیانی بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیتا ہے۔ تو جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو کوئی ایسا اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھر مرتے دم تک یاد رکھتا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے بھی انہوں نے ساری چیزیں کوشش کی، یہ مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ اور اسلامی بینکنگ، یہ اسی زمانے میں شروع ہوا۔ اور اسلامی یونیورسٹی جو قائم ہوئی وہاں اسلام آباد میں، قائم تو پہلے سے تھی، لیکن ضیاء الحق نے اس کو ایک ایسی یونیورسٹی بنایا تھا جہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو شریعت کو بھی جانتے ہوں اور دنیا کو بھی جانتے ہوں۔ تو بہت وہاں بڑا کام ہوا تھا۔ اسلامی ذاتی کونسل کو انہوں نے فعال کیا، وفاقی شرعی عدالت بنائی، سپریم کورٹ میں شریعت بینچ بنائی، پھر علماء کی ایک شورا بنائی جس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی بڑی حیثیت تھی، اور ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شورا کے چیئرمین تھے۔ اور پھر ضیاء الحق نے ایک دفعہ پاکستان کے اقتصادی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا، اس میں سعودی عرب سے بھی لوگ آئے تھے، مصر سے بھی، ہندوستان سے بھی آئے تھے، مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ حضرات تشریف لائے تھے۔ تو اس میں پھر لوگوں نے جو تقریریں کی یہاں، وہ تقریریں اتنی آؤٹ تھیں اپنے اس موضوع سے کہ اس پہ کسی نے بات نہیں کی، اسی کو الٹا برا بلا کہتے رہے کہ تم ایسے اور تم ایسے اور فلاں۔ تو ضیاء الحق نے پھر آخر میں کہا کہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، میری گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، ٹائر میرا پنکچر ہو گیا ہے، اگر آپ کی دکان پہ پنکچر لگانے کا انتظام ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں ہے تو پھر میں کسی اور سے لگوا لیتا ہوں۔ یہ تو سارا موضوع ہی صبح سے لے کر
جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پر تو کسی نے بات ہی نہیں کی کہ اقتصادی نظام کیسے ہوگا. یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مجھے خود بتایا. تو دیکھیں ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ بجائے کسی کے پیچھے پڑنے کے ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دارالکفر میں رہنے والے مسلمان سیاسی تحریکوں کے ساتھ مل کر ظالم حکمران کو گرانا اور اس کی جگہ ایک اور کافر حکمران کو بٹھانے کی سازش میں شریک ہونا شرمنہ ہے، اگر وہ دوسرا حکمران سے امید ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرے گا. دیکھیں پرامن طریقے سے جو بھی آدمی کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ کس معاہدے کے ساتھ وہاں رہ رہا ہے، ویزے کے ساتھ گیا ہے یا نیشنلٹی کا ایگریمنٹ اس نے کیا ہے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں. اس پر میں مستقل بات کروں گا کہ ہمارے دین میں، قرآن حدیث میں، سیرت میں معاہدوں کی پابندی کتنی ضروری ہے. تو آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ مجھے ویزا دے دیں یورپ کا، امریکہ کا، اور میں آپ کے قانون کی پابندی کروں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہاں جا کے آپ نقصان کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے، غدر ہے، جو حرام ہے، جائز نہیں ہے. جو لوگ وہاں نیشنلٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو نیشنلٹی میں جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے تحت ان کا کسی غیر قانونی سرگرمی میں شریک ہونا جائز نہیں. جب حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تھے نا یورپ، تو وہاں کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ ہم یہاں بینکوں سے کچھ چیزیں کر کے ہم یہاں سے پیسے ان سے چوری کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو دارالحرب ہے اور دارالحرب سے تو پیسے آپ چھین سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا دارالحرب ہے، لیکن جب دارالحرب کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو جائے پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نہ چوری کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہاں دھماکہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.